أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد للہ اللہ تعالیٰ کی توفیق اور اللہ تعالیٰ کے فضل اور احسان کے ساتھ ہم اعراب القرآن کے سلسلے میں آج اگلی کلاس میں موجود ہیں، حاضر ہیں۔ آج انشاءاللہ تعالی بإذن اللہ سورۃ الشورى کی آیت نمبر 45 اور 46 کا گرامیٹیکل انالیسز اور ترجمہ دیکھیں گے۔ دیکھتے ہیں جتنا مکمل ہوا، کوشش تو یہی ہوگی کہ دونوں آیات آج کور کریں انشاءاللہ تعالی۔ چند آیات رہ گئی ہیں اور اس کی 53 آیات ہے، اس کے بعد انشاءاللہ تعالی سورۃ النساء، اس کی ہم 56 آیات پہلے کر چکے ہیں۔ بعد میں نئے اسٹوڈنٹس کے آنے کی وجہ سے ہم نے ان کی خواہش پر چھوٹی آیات والی، مختصر آیات والی صورتوں کا آغاز کیا تھا۔ تو ابھی فی الحال ہم ایسا کریں گے کہ انشاءاللہ تعالی واپس جائیں گے، سورۃ النساء مکمل کریں گے، اور پھر جیسے جیسے کوئی سورہ مکمل ہوتی جائے گی تو آپ کے مشورے سے ہی اگلی سورہ کا انالیسس، وہ آپ کے مشورے سے اس سورہ کا انتخاب کیا جائے گا انشاءاللہ تعالی۔ جی، یہ آیت نمبر، ماشاءاللہ فری صاحبہ بھی ہیں، صفیہ بھی ہیں۔ اچھا، فری صاحبہ سے ہم نے لاسٹ ٹائم بھی سنا تھا، اور صفیہ بیٹی آپ کو میں پہلے کرتی ہوں۔ آئیں، آیت نمبر 45 پہلے آپ کیجئے۔ السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی بیٹی تلاوت کیجئے اس کی، اور پھر اس کا گرامیٹیکل انالیسس اور ترجمہ کیجئے۔ جی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وتراهم يعرضون عليها خاشعين من الذل ينظرون من طرف خفي، وقال الذين آمنوا إن الخاسرين الذين خسروا إن الخاسرين الذين خسروا وأنفسهم وأهليهم يوم القيامة، ألا إن الظالمين في عذاب مقيم۔ جی وہ جو ہے سیس یہاں پر حرف عطف ہے سیس، ٹھیک ہے، تراہم جو ہے یہاں پر یہ مضارع ہے سیس، یہ مادہ ہے اس کا را حمزہ یا، ٹھیک ہے، اور یہ اس کا رآ یا رآ جو ہے یہ باب ہے سیس، اور فا فتحہ سے ہے یہ، باب اور فاتحہ سے، شاباش، فائل اس میں انتا ہے سیس، ٹھیک ہے، ہم جو ہے مفعول ہے، فعل پلس فائل اس کا مفعول ہو گیا سیس سے۔ ٹھیک ہے، یہ جملہ کے لیے ہے۔ پھر یہاں پر یعرضون جو ہے مضارع مجہول ہے سیس، اس کا مادہ ہے عین را دال، عرضہ یعرضو سے ہے، اس میں ہم نائب الفعل ہے سیس، تو فعل پلس فاعل ہو گیا یہ، ضربہ یضرب سے ہے یہ، علیہا جو ہے جار شاباش، جار مجرور مل کر یہ متعلق فعل ہوا یعرضون کا، اور خاشعین جو ہے خاشین عین سے ہے، خشع یخشعو فتحہ سے ہے، اسم الفاعل ہے، یہ جو ہے یہ حال بن رہا ہے سیس، یہ یریدون میں جو ہم ہے نا اس کا، ٹھیک ہے، اور یہ من الذلی جو ہے یہ جار من جار ہو گیا، ذلی مجرور جار مجرور مل کر یہ متعلق ہوا خاشعین کیونکہ اسم الفاعل ہے نا یہ۔ ماشاءاللہ، ٹھیک ہے جی، ینظرون یہ مضارع ہے، اس میں ہم فاعل ہے، مادہ اس کا نون زو را، نظرہ ینظرو، نظرہ ینظرو سے ہے اس میں ایک فعل پلس فاعل ہو گیا، یہ من جو ہے یہ جار بن گیا،
طرفین جو ہے موصوف ہے، خفیین صفت ہے، موصوف صفت مل کر یہ من کا مجرور بنا، جار مجرور مل کر متعلق بنا ینظرونا کا، یہ پورا جملہ جو ہے حال بن گیا. ماشاء اللہ. اسے کس کا حال بنائیں گی بیٹی آپ؟ یہ حال جو ہے پیچھے آپ نے سب بتا دیے ماشاء اللہ سے. حاشے کا ہو گیا. نہیں نہیں، یہ حال ہے. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. ٹھیک ہے شاباش. میں بتاؤں گی 2-3 رائے ہیں آج اس آیت مبارکہ کے بارے میں. ہم سب سے آسان والے کو انشاءاللہ فالو کریں گے. شاباش، بہت اچھا بیٹی. ترجمہ کیجئے. جی ٹھیک ہے. اور آپ انہیں دیکھیں گے کہ وہ اس آگ پر پیش کیے جائیں گے، ذلت سے جھکے ہوئے، وہ چھپی آنکھ ان آنکھوں سے اسے دیکھیں گے، دیکھتے ہوں گے. ماشاء اللہ، ٹھیک ہو گیا. شاباش، آگے چلے. جی. وہ جو ہے حرف استناف ہے سس. ٹھیک ہے. قولا جو ہے قوف قول عام سے، قول یقولو سے ہے، یہ فعل بن گیا. الذین اس میں موصول ہے. آمنو جو ہے یہ افعال سے ہے. حمزہ میم نون ہے اس کا مادہ. اور آمنا یؤمنو، اور ہم جو ہے اس میں فاعل ہے، فعل پلس فاعل ہو گیا یہ. اور یہاں پر یہ انا، اب یہ اللہ سے اس میں موصول ہو گیا. باقی کا جو ہے انفسہم آگے تک پورا ہے صلہ بنے گا سس، یہ بھی بتا رہے ہیں. ان الخاسرین، انا جو ہے حرف مشبہ فعل ہے. خاسرین جو ہے اس کا مادہ ہے خاسین را، خسیرہ یخسرو سے ہے. یہ اسم الفاعل ہے سس، یہ اسم انا بنا کیونکہ یہاں پر یہ منصوب ہے، یہاں پر کیونکہ انا آ گیا نا سس، اس لیے الخاسرین یا منصوب ہے، اسم انا بن جائے. الذین اس میں موصول ہے. خسیرو جو ہے یہ بھی خاسین را سے ہے. خسیرہ خسیرہ یخسرو. اور اس میں ٹھیک ہے. ہم جو ہے فاعل ہے، فعل پلس فاعل بن گیا. انفسہم جو ہے مضاف مضاف الیہ مل کر مفعول بنا. اور صلہ جو ہے آگے چل رہا سے سبھی پورا ہوتا ہے. کس کا اور صلہ؟ وہ یہ اللہ زینا کا، یہ جو ہے نا اللہ زینا کا اس میں موصول ہے نا سے. شاباش. اچھا، اس اللہ زینہ کا صلہ خاصی روح سے لے کر یوم القیامت تک آپ کہہ رہی ہیں؟ ہاں وہاں تک عطف ہو رہا نا سے یہاں پر، اس لیے ٹھیک ہے. آ، اچھا ایک وہاں سیکنڈ تک رکیے گا. ماشاء اللہ، نہیں آپ ٹھیک کہہ رہی ہیں. اس کو یہیں پہ تھوڑا سا سم اپ کر لیتے ہیں. ٹھیک ہو گیا. تو پھر اللہ زینہ اسم موصول اپنے سارے صلہ سے مل کر کیا بنے گا؟ یہ انا کا جو ہے خبر انا بنے گا. الخاسرین ماشاء اسم اللہ. انا بنے گا. انا کی خبر بنے گا. پھر انا اپنے اسم الخاسرین اور اپنی اس خبر سے مل کر سے کیا مل بنے کر گا؟ مفعولہ بنے گا، مفعول بنے گا سے یہ اس کا مقولہ بنے گا. مقول القول مفعول بھی. شاباش. اس کا قولہ کا. ماشاء اللہ. اور جی یہ اللہ زینہ آمنو کیا بن رہا ہے؟ یہ موصول صلہ اس صلہ بنے گا نا. اللہ زینا آمنو جو ہے یہ فائل بنے گا سس قولا کا. فائل بنے گا. شاباش شاباش. چلتی جائے ماشاء اللہ. ٹھیک ہے جی. انفوسا ہم کو کیا بنائیں گی؟ انفسا کو مفعول بنائیں گے سس. انفسا مضاف مفعول بھی ہو گیا. مضاف. جی مفعول بھی بنائیں گے اس شاباش. کو. یہ واو عاطفہ اور یہ تو اہلیہم. یہ مضاف مضاف الیہ مل کر یہ عطف ہوگا انفسہم سے، انفسہم پر. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. پھر یوم القیامتی جو ہے یہ مضاف بنے گا، یہ مضاف الیہ مل کر یہ مفعول فی ہی بنے گا، نہیں تو متعلق فعل بنے گا سس اس ہاں کا. شاباش. کچھ بھی آپ دونوں میں سے کوئی بنا دے. یہ خاصر فعل کے لیے. ٹھیک ہے. ترجمہ کیجئے اس حصے کا. اور وہ لوگ جو ایمان لائے کہیں گے یقیناً نقصان اٹھانے والے وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنی جانوں اور اپنے گھر والوں کو قیامت کے دن خسارے میں ڈال دیا. بالکل ٹھیک بالکل ٹھیک. شاباش. آگے آخری حصہ. اللہ جو ہے حرف تنبیہ ہے یعنی خبردار کرنے کے لیے، سن لو جان لو، اس کے لیے آئے گا سے. ٹھیک ہے. انا جو ہے حرف مشبہ بالفعل ہے سس. اور ظالمون جو ہے اس میں انا بنے گا. اور پی جو ہے اس میں جار ہے. عذابن مقیمن جو ہے یہ موصوف صفت موصوف صفت مل کر یہ مجرور بنا حرف جر کے لیے. جر مجرور مل کر ایک خبر انا بنا سس. اس میں انا خبر انا مل کر یہ جملہ اسمیہ بنا سس. ٹھیک ہے. ترجمہ کر دیں. جی. جان لو بے شک ظالم لوگ دائمی عذاب میں ہوں گے.
ویری گڈ، ماشاء اللہ ماشاء اللہ صفیہ بیٹی، بہت اچھی آج آپ نے ترکیب بھی کی اور ترجمہ بھی کیا، ماشاء اللہ، بارک جزاک اللہ اللہ فی. شاباش. چلیں آپ بارک یہ اللہ میوٹ کر دیجئے. اور اتنا اچھا کیا صفیہ بیٹی نے، میں پھر بھی اس کو ایک دفعہ، جنہوں نے بعد میں جوائن کیا، یہ چلیں ایک دفعہ میں بھی ریوائز کر دیتی ہوں. ویسے انہوں نے کوئی کمی نہیں چھوڑی ماشاءاللہ. حالانکہ یہ آیت میں کچھ ایسا ہے کہ تھوڑا سا اس کو دیکھنا پڑتا ہے کہ اس میں کئی جملے اس کے پہلے حصے میں آ رہے ہیں، تو وہ ایک جملے میں ابھی چل رہا ہے، پھر اور جملہ شروع ہو جاتا ہے، تو وہ کیا بنے گا، تو تھوڑا کنفیوز کرتی ہے. لیکن صفیہ بیٹی نے بہت بہترین انالیسس کیا ماشاءاللہ. چلیے ایک دفعہ پھر دیکھ لیتے ہیں، میرے ساتھ اس کو ریوائز کر لیں، پھر دوسری اور آخری آیت مبارکہ کی طرف بڑھیں گے. آیت نمبر 45 سورۃ الشورى. بسم اللہ الرحمن الرحیم. واو کو انہوں نے واو عاطفہ بنایا. اگر کسی کو یاد ہو تو پچھلی جو آیت تھی 44، اس میں وہ تھا وَتَرَى الظَّالِمِينَ لَمَّا رَأَوُا الْعَذَابَ. تو یہ وہ جو طرح ہے، اس طرح کو اس پر آپ عطف کر سکتے ہیں. کسی کو اگر نہیں یاد تو ٹھیک ہے، آپ اس کو نیا واو استنافیہ بنا کر آج سے ہی شروع کر سکتے ہیں. تراہم، را، حمزہ، یا، حروف مادہ، باب، فاتحہ. اس کا آپ کو پتا ہوگا سب اسٹوڈنٹس کو، یہ خلاف قاعدہ، اس میں حمزہ گر جاتا ہے جب آپ اس کو یہ کرتے ہیں رآ، اور یر آیو سے یرا بن جاتا ہے. حمزہ خلاف قاعدہ گر کر تو یہ شکل بنتی ہے رآ یرا. اس سے پھر ترا، اس کا فائل یہ انتا، ضمیر، مستتر، جو بھی جس طرح بھی آپ اس کو پڑھتے ہیں، باب فاتح ہے. ہم، کسی فعل کے مکمل ہونے کے بعد جو ضمیر ساتھ لگی ہوتی ہے، اٹیچ ضمیر، فعل کے مکمل ہونے کے بعد، تو وہ مفعول بھی پھر ہوگی. جیسے آپ یاد رکھیں، ایک ہوتا ہے دارابا نا، تو یہ دارابا مکمل ہو گیا فعل، اور پھر اینڈ پہ نا ضمیر لگ رہی ہے، تو یہ اس کا مفعول بھی ہوگی. یہ ضمیر، اس نے ہمیں مارا. اور اگر درب نا، ابھی فعل مکمل نہیں ہے، ابھی یہ نا اس کا ہی حصہ ہے، یہ فائل بن رہا ہے پھر یہاں پر، ہم نے مارا. ٹھیک ہے، تو یہ میرے الفاظ پہ غور کیجئے گا. کوئی فعل مکمل ہونے کے بعد جو اٹیچ ضمیر ساتھ لگتی ہے، ایک اٹیچ ضمیر ہوتی ہے جو فعل کا حصہ، اس کا فائل بن رہی ہوتی ہے، وہ تھوڑا اور طرح سے آئیں گی. اور یہ اس کا فعل مکمل ہو گیا، اب ساتھ لگی ہوئی تو مفعول بھی. اچھا اب دیکھیے، وَتَرَاهُمْ، اور آپ انہیں دیکھیں گے. اب یہ جو یورادون علیہا، یہ جو جملہ فعلیہ ہے، اس کو یہ ہم جو مفعول بھی ہے، اس کا حال یہ بننے جا رہا ہے. کیونکہ جملہ فعلیہ میں یا تو فاعل کا حال ہوگا یا مفعول بھی کا ہوگا، زیادہ تر یہی ہوتا ہے. ٹھیک ہے، اب اس کو کئی طرح سے ترکیب کی گئی ہے. بعض نے ہم ضمیر کا یورادون علیہا کو اس جملہ فعلیہ کو پہلا حال بنایا، خاشعین من الذل اس جملے کو دوسرا حال بنایا، ینظرون من طرف خفی اس کو تیسرا حال بنایا، یا الگ سے جملہ بھی بنایا جا سکتا ہے. ایک بات. دوسری بات میں بتا دیتی ہوں، اگر آپ کو سمجھ آئے، مشکل نہ لگے، نہیں تو چھوڑ دیجئے گا. اس طرح بھی کیا گیا کہ ہم کا تو یورادون علیہا، اس جملہ فعلیہ کو ہم کا ہی حال بنایا گیا، لیکن آگے جو خاشعین ہے اس کو انہوں نے یورادونا کے اندر جو واو ضمیر ہے نا، اس کا حال خاشعین کو بنایا. اور پھر آگے بعض نے من الذل کو خاشعین کے ساتھ لیا، بعض نے من الذل کو ینظرونا کے ساتھ لیا. ہر بہت طرح سے اس آیت مبارکہ کا ترجمہ ہو سکتا ہے، جیسا انالیسس ویسا ترجمہ، لیکن ہم سب سے سمپل ہی کریں گے. آپ من الذل کو خاشعینہ کے ساتھ بھی لیا، بعض نے ینظرونا کا اس کا متعلق مقدم اول بھی بنا دیا. تو یہ پھر کیا ہوا کہ یورادونا کے اندر جو واو ضمیر ہے، جو نائب الفاعل بن رہی ہے، اس کا حال خاشعینہ یا خاشعینہ من الذل. اور پھر یہ جو ینظرون من طرف خفی، یا من الذل کو بھی ساتھ ملا لیں، یہ خاشعینہ کا جو فاعل بن رہا ہے ہم، یہ اس کا حال ہے. یہ تھوڑا مشکل ہے میرے خیال میں، اس کو رہنے دیں. بس آپ کیا کریں، یہ ہم جو ہے نا مفعول بھی، یورادون علیہا اس جملہ فعلیہ کو اس کا پہلا حال بنا لیں، خاشعین من الذل
اس کو دوسرا حال بنا لیں، ینظرون من طرفین خفی کو تیسرا بنا لیں، الگ جملہ بنا لیں. تو یہ تین جملے الگ الگ بنا لیں، آپ ایزی رہیں گے. ویسے میں نے جس طرح آپ کو جس جس طرح سے بتایا اس طرح سے مختلف طرح سے ترجمے بھی ہوئے ہیں، ہم کر بھی سکتے ہیں، لیکن ہم سب سے آسان والے کو فالو کرتے ہیں. اب دیکھیں، یورادون علیہا، عین را دواد، یہ بہت دلچسپ یہ حروف مادہ ہے. اس کا رکے میں آپ کو نا یہ لطف الرحمان صاحب کی ڈکشنری سے تھوڑا بتانا چاہوں گی. جی اس کو دیکھ لیتے ہیں. اور علیہا جار مجرور اس کے متعلق ہو جائے گا. اور یہ یورادونا علامت مضارع پیش والی ہے. تو علامت مضارع پیش والی جب ہوتی ہے تو چار پاسبلٹیز ہو سکتی ہیں. ایک تو یہ کہ مجہول ہو، دوسرا ثلاثی مزید فی، کہ پہلے تین ابواب ہو سکتے ہیں. اب اس میں اگر میں کہتی ہوں کہ فعل جو سب سے پہلا باب افعال ہے تو وہ ارادہ یو ریدو ہونا چاہیے، را کے نیچے زیر ہونی چاہیے. اگر میں کہتی ہوں باب مفعلہ ہے تو اس میں کیا ہونا چاہیے، بلکہ دوسرا پہلے لے لیتے ہیں. باب تفیل اگر میں کہتی ہوں اس میں شد ہونی چاہیے، مشدد ہونا چاہیے عین کلمہ، یہ وہ بھی نہیں ہے. اگر میں باب مفعلہ کہتی ہوں تو اس میں بیچ میں فا اور عین کے اس طرح الف ہونا چاہیے، ہاں الف بھی نہیں نظر آ رہا. تو یہ چوتھی اور آخری پاسبلٹی ہے کہ مجہول ہے، کیونکہ اس میں علامت مضارع تو پیش والی ہے اور عین کلمہ را زبر والا ہے. تو اگر ماضی بھی مجہول ہوتا ہے تو اس میں بھی اس کا پہلا حرف پیش والا ہوتا ہے، اور مضارع مجہول ہوتا ہے تو یہ آپ کے سامنے اس میں بھی اس میں علامت مضارع پیش والی ہوگی لیکن عین کلمہ زبر والا ہوگا. اچھا یہ بہت دلچسپ ہے، اس کو ذرا میں آپ کو بتاتی ہوں. اگر تو آپ کے پاس ڈکشنری ہے تو میرے ساتھ پیج نمبر 310 آپ کھول سکتی ہیں، دیکھیں گی تو زیادہ سمجھ آتا ہے. نہیں تو کوئی باتیں سن لیجئے. یہ بات دورہ با سے بھی آتا ہے، آرادہ یا آریدو. میں مصدر وغیرہ نہیں شیئر کر رہی، سمپل بس آئیڈیا دے دیتی ہوں. ویسے اردن ساتھ بولنے چاہیے. یہ اور بات ہے کہ مزید الفی کے یاد انسان کو ہوتے ہیں، وہ اس سے فائدہ اٹھا سکتا ہے. یہ جو ثلاثی مجرد ہوتے ہیں نا ابواب، ان کے جو مصادر ہوتے ہیں وہ اس طرح سے یاد کرنا مشکل ہوتے ہیں، وہ ایکسپیرینس سے اور محنت سے وقت گزارنے کے ساتھ پھر بعد میں آتے ہیں. تو یہ ہوتا ہے پیش کرنا، سامنے لانا. تو یہ ہے ہمارا آرادہ یوریدو، تو پھر یوریدونا تھا تو یہ مجہول ہے تو یورادونا، وہ پیش کریں گے نہیں، وہ پیش کیے جائیں گے، ڈالے جائیں گے. جب اس پر علیہا، اس پر کس پر، یہ ہا ضمیر جو ہے نا، پیچھے عذاب کا ذکر تھا، عذاب مذکر ہوتا ہے تو یہ اس میں آگ کی طرف جا رہی ہے کہ جب آگ میں ڈالے جائیں گے، جہنم میں ڈالے جائیں گے. اس کے علاوہ یہ باب سامیہ سے بھی آتا ہے، آریدہ یا اورادو، وہ ہوتا ہے عارضی ہونا. جیسے سورہ انفال کی مثال دی ہوئی ہے، تم لوگ چاہتے ہو دنیا کا عارضی سامان، اس میں آرادت دنیا کا لفظ آتا ہے. اچھا باب کاروما سے آئے تو اس کا مطلب ہوتا ہے چوڑا ہونا. جیسے سورہ الحدید کی ایک آیت مبارکہ ہے، وَجَنَّتٍ أَرْضُهَا كَأَرْضِ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، اور جنت جس کی چوڑائی زمین اور آسمان کی چوڑائی جیسی ہے، عرض. ٹھیک ہے، اب آپ دیکھ رہے ہیں. اور پھر اگر آپ یہ باب فال سے آئے، آرادہ یوریدو، تو اس کا مطلب ہوتا ہے توجہ نہ دینا، بے رخی برتنا، اعراض کرنا. عام طور پہ وہ انہا ان کے ساتھ آتا ہے. یہ چند ایک تھے. اچھا باب تفیل سے بھی آتا ہے اور قرآن مجید میں آیا ہے سورۃ البقرہ میں. وہ تو ہوتا ہے کہ اشارے کنائے میں بات کرنا. وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا أَرَدْتُمْ بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَاءِ، اور کوئی گناہ نہیں تم لوگوں پر اس میں جو تم اشارے کنائے میں خواتین کو نکاح کا پیغام دیتے ہو. سبحان اللہ. آپ دیکھیں عربی کی خوبصورتی. عین را دواد کتنے ابواب سے آیا، تین ثلاثی مجرد، دو مزید فی بتائے گئے ہیں آپ کو. اور یہ وہ ہے میرے ہاتھ میں اس وقت وہ ڈکشنری ہے جو صرف قرآنی آپ کو ڈیٹیل بتاتی ہے. باقی جو ڈکشنریز ہیں ان میں تو لاکھوں الفاظ ہیں اور ان کی اپنی ڈیٹیلز ہیں جو عرب میں استعمال ہوتے ہیں، باقی بکس میں یا احادیث مبارکہ میں وہ اس سے بھی زیادہ ہے. ابھی میں نے صرف قرآن مجید میں آنے والے تین ثلاثی مجرد، دو مزید فی ابواب
بتایا کہ ایک ہی حروف مادہ جب اس باب میں جاتا ہے تو اس کا مطلب دیکھیں، اس میں جاتا ہے تو اس کا مطلب دیکھیں. تو آپ جب تیاری کیا کریں تو ڈکشنری ساتھ رکھا کریں. سب سے پہلے خود گیس کیا کریں کہ یہ اسم ہے، فعل ہے، حرف ہے، اور خود سے اس کا گیس کیا کریں کہ یہ مجھے یہ والا باب لگ رہا ہے. پھر ڈکشنری کھول کے دیکھ لیا کریں. لطف الرحمان صاحب کی ڈکشنری بہترین ڈکشنری ہے بگنرز کے لیے. بس اس میں تھوڑا سا حروف مادہ دیکھنے آنے چاہیے، تو وہ تبھی انسان دیکھ پائے گا جب اس کو پہچان ہوگی. بعض دفعہ پہچاننے مشکل ہو رہے ہوتے ہیں حروف مادہ، تو کوئی بات نہیں، ایکسپیرینس سے آ جاتا ہے. اللہ تعالیٰ، انسان محنت کرے تو اللہ تعالیٰ بہت نوازتے ہیں اسے، بہت مدد ہوتی ہے، چیزیں سمجھ آنے لگتی ہیں. یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ وقت کتنا دیتی ہیں قرآن مجید کو. ایز اے اسٹوڈنٹ آپ کتنا وقت گزارتی ہیں اس کتاب کے ساتھ، اتنا ہی آپ کو جلدی چیزیں سمجھ آئیں گی انشاءاللہ تعالیٰ. تو ڈکشنری ساتھ رکھا کریں. سب سے پہلے میں نے آئی ٹولڈ یو کہ آپ نے اسم فعل حرف دیکھیں، پہچانے، پھر ڈکشنری کھولیں، کنسلٹ کریں. بہت مزہ آئے گا آپ کو. اب دیکھیں میرے پاس تو یہاں پہ 1 گھنٹہ ہے نا، اب اس میں آیات بھی کور کرنی ہے. اب اس میں میں نے سوچا بھی کہ میں اس کا اسکرین شاٹ لے کر آپ سے شیئر کر دوں، چلے میں کبھی کر بھی دوں گی، لیکن اس میں بھی میں آپ کو آیات تفصیل سے پڑھ کے نہیں بتا سکوں گی. اور جب تک آپ مثالوں کی آیات نہیں پڑھیں گے آپ کو نہ بات سمجھ آئے گی نہ یاد رہے گی. اب اگر میں نے یہ آپ کے سامنے 5 ابواب رکھے ہیں، عین را ضاد، ان 5 ابواب سے قرآن مجید میں آیا ہے. آج ایک تو ہماری آیت ہو گئی یہ والی، ٹھیک ہے، باب دورہ با سے. باقی کے آپ اگر ایک دفعہ ان کی مثالیں پڑھ لیں گے آپ کو کبھی بھی نہیں بھولے گا انشاءاللہ تعالیٰ. بھول بھی جائے گا تو کوئی بات نہیں، کہیں نہ کہیں آئیڈیا ہوگا کہ نہیں اس کا کچھ اور مطلب بھی تھا، کچھ ایسا بھی تھا. تو ڈکشنری ساتھ آپ کھول لیا کریں. میری ڈکشنری کا تو یہ حال ہو گیا کہ صفحے صفحے ہو رہی ہے، پھٹ رہی ہے. اب بس موقع نہیں مل رہا ہے اس کو دوبارہ سے وہ کروانی ہے بائنڈنگ انشاءاللہ تعالیٰ. تو یہ بتا رہی ہے ڈکشنری کہ اسے کتنا اس پہ کیا گزری ہے. تو اللہ تعالیٰ نے توفیق دی کہ اس کو کئی سالوں سے یہ ہر وقت یہ میرے سائڈ ٹیبل پر ہوتی ہے. اس کے بغیر تو میں یہ اعراب القرآن کا اس تصور بھی نہیں کر سکتی. اور ابھی یہ میں پھر بتا رہی ہوں بگنر کے لیے ہے. ادروائز اور بھی بہت سی ڈکشنریز ہیں زبردست، ایک سے بڑھ کر ایک، لاکھوں الفاظ والی بھی ہیں. وہ آپ کا شوق ہے، آپ کتنا چاہتی ہیں، کیا چاہتی ہیں، کتنا آپ اور ڈھونڈنا چاہتی ہیں. تو وہ سٹیپ بائی سٹیپ ہوگا، لیکن کم از کم یہ ضرور ہو، یا اس کا پی ڈی ایف ضرور رکھیں اگر ہارڈ کاپی کے فارم میں نہیں ہے آپ کے پاس تو. تو اب یہ یورا دونا ہم نے سارا دیکھ لیا باب دورہ با سے، اور یہ فعل مجہول ہے، واؤ اس کے اندر نائب الفاعل ہے یا ہم کہہ لیں. یورا دونا فعل مضارع مجہول اپنے نائب الفاعل اور علیہ متعلق کے ساتھ مل کے جملہ فعلیہ ہو کر یہ اس ہم مفعول بھی کے لیے پہلا حال بن گیا، اور خاشعین من الذل کو دوسرا حال بنا لیتے ہیں، کیونکہ ترجمہ ہم زیادہ تر لوگوں نے اسی طرح کیا ہوا ہے، ذلت سے خاشعین ہوں گے. ٹھیک ہے. اور اگر آپ نے من الذل کو ینظرون کے ساتھ لے کر جانا ہے تو پھر صرف خاشعین ہوں گے، اس کا الگ سے ترجمہ اتنا ہی کریں گے. خاشعین میں جھکنا بھی ہے، ڈرنا بھی ہے، بعض نے دونوں طرح سے ترجمہ کیا ہے. تو یہ میں نے بتایا نا کہ جس طرح آپ ترکیب کریں گے ویسے، کہ ہم ایسا کرتے ہیں، ہم خاشعین من الذل کو میں اس کو ملا کر دوسرا حال بنانے جا رہی ہوں، کیونکہ حافظ عبدالسلام صاحب نے اس اسی ترکیب سے ترجمہ کیا ہے. تو من الذل خاشعینہ کے متعلق کر دیں، کیونکہ خاشعینہ فاعل ان کے وزن پہ خاشعون، خاشعونہ خاشعینہ یہ اس کی جمع ہوگی. تو یہ یہاں پر یہ حالت نصب میں ہے، کیونکہ یہ حال بن رہا ہے ہم کا دوسرا. تو خاشعینہ اپنے فاعل اس کے اندر ہم مان لیں، من الذل متعلق سے مل کر یہ سارا جملہ، یہ پورا جملہ نہیں ہوتا، مکمل جملہ نہیں ہوتا. جو یہ جو اسم الفاعل ہوتے ہیں، اسم المفعول ہوتے ہیں، میں کچھ الفاظ بولنے لگی، ایک بار ذرا انہیں سن لیجئے، سمجھ آ جائے ٹھیک ہے، نہیں تو اما پارا جو سورۃ النازعات چل رہی ہے پچھلے کئی دنوں سے، جس کی ریکارڈنگ گروپ میں شیئر کی جاتی ہے، اس میں یہی چل رہا ہے اسم صفت، یہ جو صیغہ صفت جسے بولتے ہیں، اس میں یہ جتنے بھی ہے نا 7 8 اسم الفاعل، اسم المفعول، اسم التفضیل، اسم مبالغہ، مصدر، یہ سارے ان کو صیغہ صفت بولا جاتا ہے، اور ان کو شبہ جملہ بھی کہا جاتا ہے، کیونکہ یہ جملے کی طرح ہوتے ہیں، اور بہت باتیں ان کی جملے جیسی ہوتی ہیں. بس یہ پھر کبھی انشاءاللہ اس پہ بات کریں گے. لیکن جب یہ ان کے اندر ان کا فاعل بھی مانا جاتا ہے، ان کے بعد مفعول بھی آ سکتا ہے، مفعول بھی، اور ان کے بعد متعلق بھی آ سکتا ہے، جب یہ اپنے فاعل، مفعول، متعلق جو بھی موجود ہے ان سے مل کر جب جملہ بنتے ہیں نا، تو یہ صیغہ صفت یا یہ شبہ جملہ جب جملہ بنتے ہیں تو مکمل جملہ نہیں ہوتا.
اسے پھر کہا جاتا ہے شبو جملہ اسمیہ. یہ جملہ اسمیہ کی طرح ہوتا ہے. سمجھ آگئی؟ ٹھیک ہے، نہیں تو آپ چھوڑ دیجئے بس خاشعین اپنے فاعل اور من الظلم متعلق سے مل کر. یہ ہم مفعول بھی کا دوسرا حال. اب آگے ینظرون من طرف خفی، ناظرہ ینظرو، یہ واو اس کا فاعل ہے. من طرف خفی وہ سارا بتا کے گئی ہیں آپ کو صفیہ بیٹی. یہ جار مجرور اس کے متعلق کر دے. طرف کہتے ہیں آنکھ کا کنارہ، خفی چھپا ہوا پوشیدہ. تو چھپی ہوئی آنکھ سے دیکھنا، ٹیڑھی آنکھ سے، کنکھیوں سے دیکھنا. کیونکہ جب ان کو ڈالا جائے گا آگ میں تو یہ نہ دیکھ سکیں گے، نہ فیس کر سکیں گے، سامنا کر سکیں گے، نہ دیکھنا چاہیں گے. لیکن وہ ایسی سچویشن ہوگی کہ ٹیڑھی آنکھ سے دیکھ بھی رہے ہوں گے. تو بہت ہی ان کی بتایا جا رہا ہے کہ جب آپ انہیں دیکھیں گے وہ آگ پر پیش کیے جائیں گے، وہ آگ میں ڈالے جائیں گے، ذل سے، ذلت سے، جھکے ہوئے ہوں گے یا ڈر رہے ہوں گے. ٹھیک ہے. اور من الذل کو آگے بھی لے کے جایا جا سکتا ہے کہ میں نے اس کے ساتھ ہی رکھا ہے. حافظ عبدالسلام صاحب نے بھی ایسے رکھا ہے. وہ طرفن خفی، چھپی ہوئی آنکھ نکھیوں سے دیکھ رہے ہوں گے. تو اب ینظرونا فعل اپنے فاعل اور اس متعلق سے مل کر اس جملہ فعلیہ کو بھی چاہے تو تیسرا حال بنا دے. کسی نے خاشعینہ کا حال بنایا ہے. بہت طرح سے، بس سمپل. وقال الذین آمنوا، اور وہ لوگ جو ایمان لائے وہ کہیں گے. ویسے تو یہ ماضی ہے قولا، لیکن قیامت کے واقعات ماضی میں ہی ہیں. ہم ترجمہ کرتے ہوئے مستقبل میں کریں گے. الذین آمنوا، یہ موصول صلہ، یہ قولا کے لیے فاعل. یہ جو ہوتا ہے نا موصول اور صلہ، اکثر پتہ نہیں چلتا کہ یہ فاعل بن رہے ہیں یا مفعول جملہ فعلیہ میں. تو تھوڑا سا آئیڈیا دے دیتی ہوں، تھوڑا سا. لیکن وہ ضروری نہیں کہ 100% صحیح ہو. اگر یہاں پہ پہلا اور چوتھا صیغہ آ رہا ہے تو عام طور پر یہ اس کے بعد موصول صلہ فاعل بن رہے ہوں گے. لیکن میں پھر بتا دوں ضروری نہیں ہے، لیکن زیادہ تر. اور اگر پہلے اور چوتھے کے علاوہ کوئی اور صیغہ آ رہا ہے تو پھر یہ مفعول بھی بن رہے ہوں گے. یہاں پر یہ فاعل بن رہے ہیں. آگے مقول القول، مقولہ، مفعول بھی کیا ہے؟ ان الخاسرین. یہ الخاسرین انا کی یہ اس کا اسم ہے. اس کا اسم کیا ہوتا ہے؟ منصوب ہوتا ہے. تو الخاسرون، الخاسرین یہ منصوب ہے. آگے انا کی خبر اللہ زینہ خاسرو سے لے کر یہ یوم القیامت تک آ رہی ہے. اس میں اللہ زینہ اسم موصول، اس کا صلہ خاسرو باب سامیہ. انفسہم اس کا مفعول بھی ہے واو عاطفہ. اہلیہم اس مرکب اضافی کو اس پہ انفسہم کے اوپر آپ اس پہ عطف کر دیں، پھر دونوں مل کر ایک ہی بن جائے گا. جب ہم نے ترکیب کرنی ہے تو خاسرو کے لیے مفعول بھی. آگے یوم القیامہ، یہ پھر ظرف مدافل ہے. اس کو آپ چاہے تو خاسرو کے متعلق کر دیں، چاہے مفعول فی بنا دیں. تو خاسرو فعل اپنے فاعل واو ضمیر کہہ لیں یا ہم کہہ لیں، اور اپنے مفعول بھی جو انفسہم و اہلیہم مرکب عطفی ہے، اور مفعول فی یا متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ ہو کر اللہ زینہ اسم موصول کے لیے صلہ. اللہ زینہ اسم موصول اپنے سارے صلہ، ایک ہی صلہ یہ نا، یہ خاصر سے لے کے اینڈ تک جملہ فعلیہ جو بھی ہے یہ صلہ بن رہا ہے. اللہ زینہ اسم موصول اپنے صلہ سے مل کر انا کی خبر، انا حرف تاکید کہہ لیں، اور حرف از حروف مشبہ بالفعل، یا جس طرح حروف مشبہ اسے مختلف طرح سے اس کے نام دیے جاتے ہیں. تو یہ اس کے لیے انا اپنے اسم اور خبر سے مل کر جملہ اسمیہ بنتا ہوتا ہے، اور جملہ اسمیہ ہو کر یہ اس قولہ کا مقولہ بن رہا ہے. اور وہ لوگ جو ایمان لائے یا ایمان والے کہیں گے بے شک الخاسرین، ال لگا ہوا ہے، یہ جو اصل خسارہ پانے والے وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو قیامت کے دن کے خسارے میں ڈالا. دیکھیں ویسے تو یہ ماضی ہے تو آپ اس کو اس طرح بھی کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے، جنہوں نے ڈالا، اور یوں بھی کر سکتے ہیں. باقی تھوڑا مختلف طریقے سے بھی کیا جا سکتا ہے. اچھا، خسارے میں ڈالا یہ بھی آپ کر سکتے ہیں. اور اکارڈنگلی جنہوں نے اس کو اور کس طرح سے کیا جا سکتا ہے؟ بس ٹھیک ہے، اپنے آپ کو لوگوں کو اس میں نقصان میں ڈالا، خسارے میں ڈالا، خسارے میں گنوا دیا، اس طرح بھی اس کا ترجمہ کیا گیا ہے. چلیے جی آگے آخری حصہ اللہ حرف تنبیہ، سن لو، جان لو، خبردار. ان الظالمین، دیکھیں آپ جب اس کو کئی دفعہ پڑھیں گی نا، انا آ گیا تو یہ
حروف مشبہ بالفعل میں سے، تو آپ کو فوراً ذہن میں آنا چاہیے اس کا ایک اسم ایک خبر. ان الظالمین، بے شک ظالمین، ظالم، تو یہ اس کا اسم بن رہا ہے، فوراً ذہن میں آتا جائے گا. لیکن ابھی ادھورا ہے، خبر کدھر ہے؟ فی عذاب مقیم. تو یہ پڑھ لیں گے 2-3 دفعہ آیت کو تو آپ کو خود ہی ترکیب آنا شروع ہو جائے گی. فی عذاب مقیم، عذاب مقیم مرکب توصیفی مجرور ہو رہا ہے فی کے لیے. فی حرف جر اپنے مجرور سے مل کر انا کی خبر، کیونکہ ہم جانتے ہیں خبر کسی بھی چیز کی ہو وہ 3 طرح سے آ سکتی ہے. وہ مفرد یا مرکب بھی آ سکتی ہے، جملہ بھی آ سکتی ہے جس میں جملہ اسمیہ یا جملہ فعلیہ، اور آخری شبہ جملہ جس میں جار مجرور بھی ہو سکتے ہیں، ظرف اور مضاف الیہ بھی ہو سکتے ہیں. تو یہ سب خبر بن سکتے ہیں. یہ اب انا اپنے اسم اور خبر سے مل کر یہ جملہ اسمیہ. بے شک الظالمین، انا لگا دیا اللہ نے. تو اب یہاں پر یہ جو اس میں ہمیشگی پائی جائے گی، جو ظالم ہے ال لگا ہوا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو ظالم کہا ہے. جو اپنے آپ پر جس نے اپنا خیال نہیں کیا، دیکھیں جو اللہ تعالیٰ کا حکم نہیں مانتا ہے، اطاعت نہیں کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کو تو کوئی فرق نہیں پڑتا. وہ اپنے اوپر ظلم کرتا ہے، اپنے اوپر. تو یہاں پر وہ اب اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ان کو ظالم اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں. اور یہ جو ہے نا الا ان الظالمین فی عذاب مقیم، یہ ان ایمان والوں کے کلام کا آخری حصہ، یہ ان کا بھی ہو سکتا ہے کہ انہوں نے وہ یہ کہیں گے کہ جو ظالم ہیں یہ عذاب مقیم میں ہیں یا رہیں گے. عذاب مقیم ہمیشہ رہنے والا عذاب، ٹھیک ہے. اور یہ اللہ تعالیٰ کا فرمان بھی ہو سکتا ہے. چلیے، تو یہ آگ پہ جب ان کو حاضر کیا جائے گا اس وقت ان کی حالت کا یہ نقشہ کھینچا گیا ہے کہ وہ ذلت سے سر جھکائے ہوئے ہوں گے، چھپی آنکھ سے دیکھ رہے ہوں گے. یہاں پہ یہ حافظ عبدالسلام صاحب نے اس کا بیان کیا، جیسے کسی کے ہاتھ پاؤں باندھ کر تلوار سے مارنے لگیں تو وہ ڈر کے مارے آنکھیں بند کر لیتا ہے. پھر کبھی کبھی تھوڑی سی آنکھ کھول کر دیکھتا ہے کہ تلوار کب اس پہ گرتی ہے. خوف کے مارے پوری طرح آنکھیں کھول کر دیکھنے کی ہمت نہیں ہوتی. یہ اس میں دراصل یہ چیز ہوتی ہے کہ وہ کسی چیز کو فیس نہ کر سکنا، یہ اس میں ہوتا ہے طرفن خفی ہی، کسی چیز کو فیس نہ کر سکنا عام طور پہ ڈر کی وجہ سے ہی ہوتا ہے. چلیے اس کو دیکھتے ہیں. وہ صفیہ بیٹی بھی بہت تفصیل سے کر کے گئی ہیں، میں نے بھی بہت تفصیل سے بتایا. اب اس کا ترجمہ دیکھ لیتے ہیں حافظ عبدالسلام صاحب کا. بس آگے چلتے ہیں. اور آپ انہیں دیکھیں گے کہ وہ اس پر پیش کیے جائیں گے، اس آگ پر یا اس میں ڈالے جائیں گے. علیہا میں ہا کی ضمیر جو ہے وہ آگ کی طرف جا رہی، پیچھے آگ کا ذکر نہیں ہے. پیچھے جو آیات گزری اس میں عذاب کا ذکر تھا، لیکن عذاب تو جہنم کا ہی ہے نا، تو اس کی آگ مراد ہے یہاں پر. ذلت سے جھکے ہوئے، ٹھیک ہے. پہلے اس حال میں دیکھے گا کہ اس پہ جب پیش کیے جا رہے ہوں گے ان کا حال یہ ہے کہ وہ پیش کیے جا رہے ہیں. پہلا حال یہ، دوسرا حال یہ ذلت سے جھکے ہوئے، تیسرا یہ کہ چھپی آنکھ سے دیکھ رہے ہوں گے، کنکھیوں سے. اور وہ لوگ جو ایمان لائے وہ کہیں گے کہ اصل خسارے والے الخاسرون وہ ہیں جنہوں نے قیامت کے دن اپنی جانوں اور اپنے گھر والوں کو، اس کو ماضی میں ہی رکھیں گے ہم، ٹھیک ہے. یہ جو مقولہ ہے نا، مقولہ ویسے کا ویسے ہی یہاں پہ رہے گا. خسارے میں گنوا دیا، خسارے میں ڈال دیا، نقصان میں ڈال دیا. سن لو، بے شک ظالم لوگ ہمیشہ رہنے والے عذاب میں ہوں گے. جملہ اسمیہ آ گیا، اوپر سے اللہ تعالیٰ نے انا کا استعمال ہے. پھر بات کون کر رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ بات کر رہے ہیں. تو اس میں سوچیں کتنی تاکید ہے اس چیز میں، اور ہمیشگی بھی پائی جا رہی ہے. اللہم لا تجعل منہم. جی اب ہم اپنی اگلی آیت مبارکہ کی طرف چلتے ہیں. کسی بیٹی کو کوئی چیز مشکل لگی ہو تو ریکارڈنگ کو پیچھے کر کے بار بار آپ سن سکتی ہیں. اس سے زیادہ بتانا ممکن نہیں ہے ایک کلاس میں. تو یہ دیکھتے ہیں، اب دیکھتے ہیں اور کون سنانا چاہ رہی ہیں. صفیہ بیٹی آپ نے سنا دیا، ماشاءاللہ. فری جی کو بلاتے ہیں. جی فری جی آپ آئیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. وما كان لهم من اولیاء ينصرونهم من دون اللہ. واو یہاں پر عاطفہ، اور ہم اس کو استنافیہ بھی بنا سکتے ہیں. عاطفہ ہی رکھا کیونکہ پیچھے عذاب کا ذکر ہوتا ہے. ماں یہاں پر نفی ہے، اور کانا فعل ناقص، کاف واو نون باب نون سے ہے. اور کیونکہ یہ پہلا صیغہ ہے تو اس کا اسم مستتر یعنی چھپا ہوا بھی ہو سکتا ہے اور آگے ظاہر بھی ہو سکتا ہے. تو ابھی ہم آگے دیکھتے ہیں کہ اس کا اسم ظاہر ہے یا نہیں، ورنہ ہم ہوگا کو اس کا اسم مان لیں گے. لہم کے اندر جار مجرور، یہ خبروں کا آنا نہیں، اس مقدم کا ہے. پہلے چوتھے کا نہیں ہے وہ، ٹھیک ہے. یہ اس اس کا کا تو سوری، ہم اس کا مانتے اسم ہی اسم اور خبر ہے نا.
جی جی اللہ بالکل یہ کہ اس طرح اگر ہم اس کو کبھی تاما مانے مکمل، جی 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 کانا ٹھیک ہے تاما، ٹھیک ہے جیسے کن فیکون میں جو کن ہے وہ تاما مانا جاتا ہے، اس کے اندر فائل جی مانا جاتا ہے، ٹھیک ہے، باقی زیادہ تر یہ ناقص ہی مانا جاتا ہے۔ جی جی میں غلطی ہوگی سوری، یہ کوئی اس کا بات نہیں، کوئی خبر اور بات نہیں، اس میں کی اسم جی جی اس ٹھیک ہے، کی ٹھیک ہے، لہم کے اندر جار مجرور جو ہے اس کی خبر مقدم ہے، من یہاں شاباش پر شاباش۔ زائدہ ہے کیونکہ ہوں، یہ جملہ منفی ہے تو اس لیے یہ من جو ہے زائدہ ہے، اور اس کے جو مابعد جو ہے اولیاء وہ نکرہ ہے تب بھی یہ زائدہ ہی بنے گا۔ شاباش، یہ نکرہ ہے، شاید کچھ اسٹوڈنٹس کو جی کنفیوژن ہو رہی ہوگی کہ نکرہ میں تو تنوین ہوتی ہے، تو یہ جی کیسے بتائیے فرید جی، کیسے نکرہ ہے؟ یہ غیر منصرف ہے میم، یہاں پر غیر خاص وزن پر منصرف آ رہے ہے، ہیں جی میم۔ شاباش۔ غیر منصرف کی کتنی اعرابی حالتیں ہوتی ہیں؟ جی اس کی دو ہی ہوتی ہیں میم۔ دو ہوتی ہیں، تو اولیاء، 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 جی بالکل جی شاباش، اب یہاں ٹھیک پر ہو گیا، اولیاء کیونکہ نکرہ ہے تو آگے والا جملہ اس کی صفت بنے گا۔ ماشاء اللہ، ٹھیک ہے، ینصرونہم، ینصرونہم کے اندر نون سوادرا باب نون سے ہے، واو ضمیر اس کا فاعل ہے، اور ہم جو ہے اس کا مفعول بھی ہے۔ آگے من جار ہے، دون اللہ مضاف مضاف الیہ بن کر یہ مجرور ہو جائے گا من کے لیے، جار اپنے مجرور سے مل کے متعلق ہو جائے گا ینصرونہ فعل کے لیے، ینصرونہ اپنے فعل اپنے فاعل مفعول اور متعلق سے مل کے جو ہے نا یہ صفت بنے گا اولیاء کی، اور اولیاء موصوف اپنے شاباش، صفت سے بن کے مجرور ہو جائے گا من کے لیے، جو کہ ترکیب میں تو ہم نہیں کریں گے، اور اس کو زائدہ مانا ہے ہم نے، اور یہ جو موصوف اپنی صفت سے مل کے یہ اسم و کانا مؤخر ہو جائے گا، اور اس طرح خبر و ماشاء اللہ، کانا ماشاء اللہ، ٹھیک ہو گیا۔ ہم کہیں گے کہ یہ لفظاً تو مجرور ہے، لیکن یہ جی جی محلن یہ مرفوع ہے۔ جی اور یہ جملہ فعلیہ ہو جائے گا۔ اچھا اس کا شاباش ترجمہ ہوگا، شاباش، اور ان کے لیے کوئی مددگار نہیں ہوں گے جو اللہ کے سوا ان کی مدد کرے۔ ماشاء اللہ۔ اچھا، میں ایک چھوٹا سا توجہ دلانا چاہوں گی سب اسٹوڈنٹس کی، ترجمہ ہم بھی ایسے ہی کرتے ہیں، لیکن کچھ لوگ بہت بہت احتیاط کرتے ہیں، وہ اللہ کے سوا کا اس کے ساتھ ترجمہ نہیں کرتے۔ دیکھیں یہ مختلف آ رہا ہے، ایون یہ حافظ عبدالسلام صاحب نے بھی اللہ کے سوا کے ساتھ ہی کیا ہوا ہے۔ میں ایک بار دیکھتی ہوں، ہاں کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے، ہماری انٹینشن بھی کوئی غلط نہیں ہے، اور یہ لفظ دون کا بتاؤں گی کتنے مختلف معنی میں استعمال ہوتا ہے، تو وہ اللہ کو چھوڑ کر ان کے لیے وہ کوئی جس کو وہ اپنا مددگار بنائے وہ کوئی نہیں ہوگا، یا اللہ کے مقابلے میں، اس طرح سے احتیاط کی گئی ہے۔ دیکھیں احتیاط کا تو جتنی بھی کی جائے وہ اپنی محبت ہے، بات اصل نیت کی ہے، کوئی نیت ہماری کسی کی گستاخی کی تو نہیں ہوتی، لیکن میں آپ کو احتیاط کا اس لیے بتا رہی ہوں کہ مجھے بعض لوگوں کی احتیاط بہت اٹریکٹ کرتی ہے کہ وہ کتنا خیال کرتے ہیں الفاظ کا، ان کے استعمال کا۔ ایون آپ دیکھا آپ نے، ہم اپنے گھروں میں اکثر یہ کہتے ہیں میری طبیعت ٹھیک نہیں تھی، میں نے فلاں چیز کھائی اور اس سے میرا پیٹ درد ٹھیک ہو گیا، میری طبیعت ٹھیک ہو گئی، اس نے مجھے ٹھیک کر دیا۔ جو احتیاط کرتے ہیں وہ یہ نہیں کہتے ہیں کہ اس نے مجھے ٹھیک کر دیا، وہ کہتے ہیں کہ اس کے ذریعے اللہ نے مجھے ٹھیک کر دیا۔ یہ میں بھی ہم سب ایسے بول جاتے ہیں، لیکن جب سے میں نے یہ سنا، ان کی احتیاطوں کو پڑھا، مجھے بہت اچھا لگا۔ کوشش تو میں بھی کرتی ہوں لیکن ابھی بھی سلپ آف ٹنگ ہو جاتا ہے، اور میں نے آپ کو عرض کی ہماری نیت کوئی گستاخی کی نہیں ہوتی، اور جو ہم کر رہے ہیں وہ بھی ٹھیک ہے ترجمہ، لیکن یہ میرا دل چاہا کہ میں آپ سے شیئر کروں کہ احتیاط دیکھیں کتنی لوگ کرتے ہیں، جو جتنی محبت کرتے ہیں، جتنا اللہ سے ڈرتے ہیں، وہ الفاظ کی ادائیگی میں بھی احتیاط کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے، چلیے شاباش، آگے چلتے ہیں۔ وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِن سَبِيلٍ، واو استنافیہ ہے یہاں پر کیونکہ نئی بات شروع ہو رہی ہے، من یہاں پر جی جی، شرطیہ ہے، ماشاء اللہ، ٹھیک ہے، کیونکہ آگے والا فعل مضارع مجزوم ہے یہاں پر، اور یہ دعا لام لام باب افعال سے ہے یہ، اور یہ واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے، اللہ لفظ جلالہ اس کا فاعل ہے، تو یہ اور یہ من کو ہم اس کا مفعول بھی مقدم بھی بنا سکتے ہیں یہاں پر، اور یہاں پر یہ مل کر فعل اپنے فاعل اور مفعول وہی مقدم سے مل کے یہ جملہ شرط بن جائے گا، اور آگے اس کا جواب شاباش فعل آ رہا ہے۔ فما لہو شاباش، کے اندر فا جو ہے یہاں پر جزائیہ ہے، ماں یہاں پر نفی ہے، لہو کے اندر جار مجرور مل کر یہ خبر و ماں مقدم، یا اگر کیونکہ یہ مقدم ہو جاتا ہے تو ہم اس کو پھر اسم ماں خبر و ماں نہیں بھی بنا سکتے، تو ہم صرف خبر مقدم بھی کہہ سکتے ہیں اسے۔ امن شاباش، سبیل،
من سبیل کے اندر من یہاں پر پھر یہاں پر زائدہ ہے کیونکہ یہ جملہ نفی والا ہے، ماں کے ساتھ آئے تو بھی یہ زائدہ ہوگا، اور آگے والا کیونکہ اس میں نکرہ ہے تب بھی یہ زائدہ ہی مانا جائے گا. اور سبیلن جو ہے یہاں پر اسم یہ مبتدا مؤخر بنے گا، اسم نہیں بنائیں گے کیونکہ خبر اس کی مقدم ہو چکی ہے. تو یہ مبتدا اپنی خبر سے مل کر یہ جملہ اسمیہ بن جائے گا، اور جملہ اسمیہ جو ہے جواب شرط بنے گا من کے لیے، اور اس طرح یہ شرط اپنے جواب شرط سے مل کے جملہ شرطیہ ہو جائے گا ماشاء اللہ مستانفہ. ماشاء اللہ، شاباش. اور ہم مستانفہ بھی کر سکتے ہیں جسے اور تھوڑا بہت اسے عاطفہ بھی بنایا گیا ہے، ربط ہے ابھی اسی جی بات کے ساتھ. شاباش، جی جی ترجمہ کر میم. دیجئے. اور جسے اللہ گمراہ کر دے تو ان کے لیے کوئی بھی راستہ نہیں، یا کوئی راستہ نہیں، دونوں طرح سے جی ٹھیک ہے میم. ٹھیک، اس کے لیے. ہاں، اگر نبی اکرم جی صلی جی اللہ علیہ وسلم کی طرف کوئی ضمیر جا رہی ہو تو ہم ان اس طرح سے کہہ سکتے ہیں، باقی اس جی کے جی لیے. جی ٹھیک ہے. ٹھیک. شاباش شاباش، بارک اللہ فیک، بہت اچھا. ماشاء اللہ. آپ میوٹ کر دیجئے، ایک دفعہ میں اس کو ریوائز کرتی ہوں، سب اسٹوڈنٹس توجہ سے ایک بار پھر سن لیجئے. اور یہاں پہ 2 بار من زائدہ آج آیا ہے، اور پچھلی کلاس میں نے من زائدہ کے بارے میں ہم نے سلائیڈ بھی دیکھی جو لسان القرآن سے شیئر کی تھی، اور میں نے گروپ میں بھی شیئر کی تھی. میں امید کرتی ہوں اب آج اس کو ریوائز کروانے کی مجھے ضرورت نہیں ہے. اور ہم نے یہاں پہ فری جی بھی بتا گئی ہیں آپ کو کہ دونوں جگہ من سے پیچھے، جس من کے پیچھے کوئی نفی والی بات چل رہی ہو یا استفہام سوالیہ بات چل رہی ہو، اور جس من کے بعد کوئی نکرہ آ جائے، اور وہ نکرہ کیا 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 بن رہا ہو، وہ ہم اس کی ڈیٹیل میں نہیں چاہتی. ہر دفعہ میں کہتی ہوں بس پڑھ لیں آپ اس وہاں سے، تو وہ من زائدہ ہوتا ہے. تو 7-8 حروف ہیں جو کہ زائد ہیں. زائد کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ ایسے ہی بلا وجہ آئے ہوئے ہیں، ان کا بھی فائدہ ہے لیکن وہ ترکیب میں کچھ نہیں بنتے. لیکن ان 7 جو زائد حروف ہیں، لسان القرآن کے مطابق 7 ہیں، بعض جگہ اس سے بھی زیادہ ہیں. تو ان 7 حروف میں جو حروف جارہ زائد ہوتے ہیں وہ پھر اپنے بعد والے اسم کو جو نکرہ آ رہا ہے اسے مجرور تو کر دیں گے، تو وہ لفظوں میں مجرور ہوگا، لیکن وہ جگہ اصل میں کس کی ہوگی وہ پھر ہم ذکر کریں گے. عام طور پہ وہ کوئی خبر بن رہا ہے جو بھی ہے تو پھر محلن کہیں گے کہ یہ مرفوع ہے. اسی طرح سے ٹھیک ہے، یہاں پر بھی ہم کہیں گے یہ اولیاء یہ نکرہ ہے کیونکہ غیر منصرف ہے، تو اس وجہ سے اس میں تنوین تو آئے گی نہیں، اور یہ مجرور ہو رہا ہے من کی وجہ سے، لیکن لفظوں میں لفظاً مجرور ہے. اصل میں یہ کانا کے اسم کی جگہ ہے تو وہ ہوتا ہے مرفوع، تو محلن مرفوع. ادھر دیکھ لیں یہ من زائدہ ہے، تو یہ اس نے کیا کیا، یہ سبیل کو دیکھ لیں، یہ نکرہ یہ من کی وجہ سے مجرور تو ہو گیا، لیکن من چونکہ ہم نے زائدہ ڈکلیئر کیا ہے تو اب ترکیب میں کچھ نہیں بنے گا. تو سبیل من کی وجہ سے مجرور تو ہو گیا، ہم کہیں گے لفظاً مجرور ہے یہ سبیل، لیکن یہ جگہ کس کی ہے، محل کس کا ہے، یہ ما نافیہ کے اسم کا کہہ لیں. لیکن میں نے یہاں پہ قاعدہ بھی ذکر کیا تھا کہ ما نافیہ کا اسم پہلے آنا چاہیے، خبر بعد میں. اگر خبر پہلے آ جائے تو پھر اب اس کا اسم اور خبر نہیں ہم کہیں گے، اب ہم مبتدا اور خبر کہیں گے. لہٰذا ہم کہیں گے لہو تو خبر مقدم ہو گئی، سبیل مبتدا مؤخر ہے، مین کی وجہ سے مجرور ہو گیا، لفظاً مجرور ہے، اصل میں سبیلن ہے. تو محلن محل کس کا ہے، مبتدا کا، مبتدا مؤخر کی جگہ ہے یہ جو مرفوع ہوتا ہے. تو سبیل لفظاً مجرور محلن مرفوع، اولیاء لفظاً مجرور محلن مرفوع. اور یہ محل کس کا ہے، کانا کے اسم کا، اور یہ محل کس کا ہے، مبتدا مؤخر کا. تو یہ اس طرح سے ہوتا ہے، من زائدہ کو پہچان لے تو آسانی ہو جاتی ہے. تو اب دیکھتے ہیں ایک دفعہ پھر سے آیت مبارکہ کو. واؤ آپ چاہے تو استنافیہ بنا لیں، لیکن پیچھے بات اگر چل رہی ہے انہی کے بارے میں تو واؤ عاطفہ. ما نافیہ، ما کئی طرح کا ہوتا ہے، عام طور پہ کانا کے ساتھ ما نافیہ آتا ہے، اور لیکن ضروری بھی نہیں ہے. تو ما نافیہ جب آپ پہچان لیں تو اس کا ایک اسم ہوتا ہے، خبر ہوتی ہے، اور اس طرح سے باقی ان کی ڈیٹیلز ہیں کہ یہ جملہ اسمیہ پر کیسے آئے گا، جملہ فعلیہ پر کیسے آتا ہے، اور اس کی کیا تفصیلات ہے، وہ انشاءاللہ تعالیٰ آپ سے پھر شیئر کریں گے. اب یہ بس ما نافیہ ہے. آگے کانا لہم، اب کانا آ رہا ہے تو کانا کا اپنا ایک اسم ہوگا، اپنی خبر ہوگی، تو اپنے اسم اور خبر سے مل کر وہ پھر ایک جملہ بنے گا. جملہ فعلیہ ہوتا ہے لیکن ناقص، کانا فعل ناقص ہوتا ہے نا، اور یہ جملہ منفی ہو جائے گا ماں کی وجہ سے. کانا کا اسم دیکھتے ہیں، اس کے بعد لہم آ رہا ہے، یہ تو اسم نہیں ہو سکتا، چار مجرور ہے، حرف آ رہا ہے، تو حرف تو کبھی بھی نہ اسم کی جگہ پہ آئے گا اس طرح سے، تو حرف تو حرف ہے، تو یہ پھر اس کی خبر مقدم ہو جائے گی کانا کی. اور آگے مین ہم نے زائدہ کہہ دیا کیونکہ بات پیچھے نفی والی چل رہی ہے.
اور من کے بعد نکرہ آ رہا ہے تو یہ من زائدہ ہو گیا. اب اس کو کاؤنٹ نہیں کریں گے ترکیب میں. اولیاء، یہ کانا کا اسم مؤخر ہو گیا، مرفوع ہے، لفظوں میں مجرور ہے، محل جگہ یہ کس کی ہے؟ مرفوع کی. کانا کے اس وقت یہ جگہ کانا کے اسم کی ہے جو مرفوع ہوتا ہے، محلن مرفوع کہیں گے. تو کانا اپنے خبر مقدم اور اسم مؤخر سے مل کر جملہ فعلیہ ہو گیا ناقص. اور ان کے لیے من اولیاء، اب یہ من ہے تو زائدہ لیکن اس کا ترجمہ کریں گے کوئی کسی قسم کا، یہ آپ نے ذہن میں رکھنا ہے. ان کے لیے کوئی ولی کی جمع اولیاء، حمایتی نہیں ہوں گے، دوست نہیں ہوں گے. آگے یہ نکرہ ہے نا اولیاء، تو چونکہ غیر منصرف ہے تو پہچانا نہیں جا رہا، لیکن نکرہ ہے. تو اب نکرہ کے بعد جار مجرور لکھ لیجئے. نکرہ کے بعد جار مجرور یا جملہ آئیں، وہ اس نکرہ کے لیے صفت بنتے ہیں. نکرہ پھر موصوف بن گیا نا اس کے لیے. اور اگر کسی معرفہ کے بعد جار مجرور یا جملہ آئے، وہ اس معرفہ کے لیے حال بنتے ہیں. اب یہ ینصرونہم من دون اللہ، یہ جملہ آ رہا ہے، یہ اولیاء کی صفت بنے گا. ایسے حمایتی جو ان کی اللہ کے اللہ کو چھوڑ کر یا اللہ کے مقابلے میں ان کی مدد کر سکے، یا اللہ کے ماں سوا، یہ بھی ٹھیک ہے سب ٹھیک ہے. ینصرونہم، ناصرہ ینصرو، تو اس میں فاعل واو ضمیر، ہم مفعول بھی، تو ینصرونہم فعل اپنے فاعل مفعول بھی، اور من دون اللہ جار مجرور متعلق سے مل کر یہ سارا جملہ فعلیہ اولیاء کے لیے صفت. تو کیوں صفت بنایا ہم نے اس کو؟ کیونکہ اولیاء نکرہ ہے، نکرہ کے بعد جار مجرور یا جملہ اس کی صفت بنتا ہے. آپ یہ قاعدہ یاد کر لیں گے تو آپ کو بہت فائدہ ہوگا انشاءاللہ تعالی. ویسے بھی جب کبھی ایک بات چل رہی ہو، ایک جملہ چل رہا ہو، اس میں ایک اور جملہ آ جائے اچانک سے، تو وہ جملہ یا تو حال بنے گا پچھلے والے جملے میں سے کسی کا، یا صفت بنے گا. اور ان کے لیے نہیں ہے کوئی بھی کسی قسم کا کوئی بھی حمایتی جو ان کی اللہ کو چھوڑ کر ان کی مدد کر سکیں، یا اللہ کے مقابلے میں ان کی مدد کر سکیں. ٹھیک ہے؟ جتنے بھی انہوں نے اپنے شریک بنائے ہوئے تھے اور ان کو لگتا تھا کہ یہ ہماری مدد کریں گے، جو بھی جتنے بھی مشرک تھے انہوں نے اپنے جو بنائے تھے داتا، مشکل کشا، جو آج بھی ہم لوگوں نے بہت کچھ بنایا ہوا ہے، لوگوں کو آج واقعی لگتا ہے کہ یہ ان کے کام آئیں گے، ان کی شفاعت کریں گے، دنیا میں بھی سختی اور مصیبت میں کام آئیں گے، آخرت میں بھی ان کو اللہ کے عذاب سے بچا لیں گے. ٹھیک ہے، یہ یہاں پر یہ اس کی کہا جا رہا ہے کہ یہ جو اعتقاد ہے سراسر گمراہی ہے. ابھی ہم اگلا حصہ دیکھتے ہیں تو آپ کو اور کلیئر ہو جائے گا انشاءاللہ تعالیٰ. ٹھیک ہے، تو یہ میں امید کرتی ہوں اب آپ کو یہ سارا یہ کلیئر ہو گیا ہوگا انشاءاللہ تعالیٰ. باقی ماں کا ماں نافیہ کی بہت تفصیلات ہیں، کبھی اور ماں نافیہ آتا ہے تو پھر آپ سے وہ بھی شیئر کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ. عام طور پر اس کے بعد جملہ اسمیہ آئے تو اس میں سے پھر ماں کا ایک اسم اور ایک خبر ہوتی ہے، کیونکہ ماں نافیہ بھی وہ نواسخ میں سے ایک ہے. نواسخ کیا ہوتے ہیں؟ وہ ایسے حرف تھے یا فعل تھے جو جملہ اسمیہ پر آتے ہیں اور اس کے مبتدا اور خبر میں چینج کر کے تو اپنا اس پرانے حکم کو منسوخ کر کے اپنا نیا آرڈر وہ دیتے ہیں. اب ان کا اسم ہوتا ہے جو پہلے کسی کا مبتدا تھا، اور اب ان کی خبر ہوتی ہے جو پہلے مبتدا کی خبر تھی. تو اس میں سے بہت سارے ہیں، حروف بھی ہیں، فعل بھی ہیں. اس میں سے یہ جو ہم انا اور اس کی فیملی پڑھتے ہیں، کانا اور اس کی فیملی پڑھتے ہیں، یہ سب نواسخ کہلاتے ہیں. تو یہ ماں نافیہ عام طور پہ جملہ اسمیہ پہ آئے تو پھر اس کی تفصیلات دیکھیں گے انشاءاللہ تعالیٰ. ٹھیک ہے، ابھی بس سمپل میں نے کہا زیادہ تر کانا کے ساتھ جب ماں آتا ہے نافیہ ہوتا ہے. ترجمہ ہم نے کر لیا. وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ، واو چاہے تو استنافیہ بنا لیں چاہے عاطفہ کر لیں. من کون سا؟ من کئی طرح کا ہوتا ہے. اس کے بعد دیکھیں، ایک پہلی بات تو یہ کہ یہ یُدْلِل ہے، یُدْلِلی کوئی لفظ نہیں ہے، یہ زیر ملانے کے لیے دی گئی ہے. تو یہ تھا ادلہ یدلو، یا ادلالہ یدللو اوریجنل تھا، اور ادلہ یدلو چینجز کے بعد. لیکن جب ہم نے اس کو کبھی آپ کہہ لیں کہ حروف جازمہ حروف ناصبہ کو اس طرح سے جب آتے ہیں نا، تو یہ جو ایک لیٹر دو دفعہ آتا ہے مضاف جسے بولتے ہیں، تو وہ پھر کھل جاتا ہے. اس کے آخری حرف پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ زبر آ رہی ہے یا جزم آ رہا ہے، وہ پتہ چل جاتا ہے آپ کو جزم آ رہی ہے. ٹھیک ہے، تو اس طرح سے ہوتا ہے. یہ ید لل ہے تاکہ پتہ چلے کہ یہ مجزوم ہے، لیکن زیر جو بھی دی جاتی ہے آگے یہ ملانے کے لیے.
تو ادلہ یدلو دعاد لام لام باب افعال، ادلالا یدللو سے ادلہ یدلو تھا، لیکن جب یہ من آ گیا، من یہ شرطیہ ہے، ہم نے اسی وجہ سے پہچانا کہ من شرطیہ ہے، تو اس نے اس کے آخری یہ دونوں اب دونوں چیزیں لکھنے میں آئیں گی، ایک لیٹر جو 2 دفعہ آیا دونوں دفعہ لکھنے میں آئے گا، اور آخری پہ اگر اس کے حروف جازمہ کوئی آ رہا ہے تو اس یہاں مجزوم کر دے گا، حروف ناصبہ میں سے کوئی آ رہا ہے تو اس کو منصوب کر دے گا، جو بھی ہے یہاں پہ تو من آ رہا ہے نا، خیر من شرطیہ آ رہا ہے، تو یہ اب اس کو کیا کر رہا ہے، تو یہ ان آپ کو اسماء اور حروف اگر یاد ہوں شرط کے، کچھ ہوتے ہیں جو مجزوم کرتے ہیں اپنے بعد والے مضارع کو، ماضی کو بھی کرتے ہیں، وہ چونکہ مبنی ہوتا ہے تو محلن ہم کہتے ہوتے ہیں، اور کچھ ہیں جو غیر جازم ہوتے ہیں جو کوئی تبدیلی نہیں کرتے ہیں، جیسے لو ہے اور بھی ہیں، ایزا ہے، لما ہے، اس طرح سے من جازم ہے، یہ اپنے بعد والے اگر مضارع آ رہا ہے تو اس کو مجزوم کرے گا، من شرطیہ کی بات کر رہی ہوں، نہ من استفہامیہ کی کر رہی ہوں، نہ من موصولہ کی کر رہی ہوں، تو اور اگر یہاں ماضی ہوتا تو ماضی تو مبنی ہوتا ہے، پھر اس کو تو یہ نہیں کر سکتا مجزوم، لیکن پھر ہم نے کہنا تھا محلن مجزوم، کہ یہ محل، یہ جگہ ایک مجزوم چیز کی ہے، اس کی جگہ اب یہاں ماضی آ گیا تو محلن کہہ دیں گے، لیکن یہاں پہ تو خیر آیا ہے مضارع ہے، ید لیل تھا زیر ملانے کے لیے دی گئی، تو اچھا من شرطیہ کا کیسے پتا چلا، ایک تو یہ اس نے آخری حرف کو مجزوم کر رہا ہے، مضارع مجزوم ہو رہا ہے اس کی وجہ سے، دوسرا یہ فا رابطہ فا جزائیہ آ رہا ہے جواب شرط میں، کنفرم ہو گیا کہ من شرطیہ ہے، اور اس سے بھی پہلے موسٹ امپورٹنٹ، یہ من شرطیہ کوئی بھی شرط کا اسم اور حرف اب تب کہیں گے جب اس کے بعد 2 جملے آ رہے ہوں، زیادہ تر 2 جملے ہی آتے ہیں، شرط و جواب و شرط، ایک جملہ آ رہا ہو تو پھر بعض دفعہ حذف بھی ہوا ہوتا ہے کوئی، خیر یضلل اللہ، اللہ لفظ جلالہ اس کا فاعل، جسے اللہ گمراہ کر دے، یہاں پھر میں ایک اور بات بتانا چاہوں گی، احتیاط کی بات کرنا چاہوں گی، اور تھوڑے سے کانسیپٹ کی بات بھی کرنا چاہوں گی، اللہ تعالیٰ کسی کو گمراہ نہیں کرتا، یاد رکھیے، قرآن مجید میں بھی اگر کہیں ذکر آتا ہے نا کہ یہ انہی آیات کے ذریعے، انہی نشانیوں کے ذریعے اللہ تعالیٰ کسی کو ہدایت دیتا ہے، کسی کو گمراہ کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کسی کو گمراہ نہیں کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے دونوں راستے سب کے سامنے نیکی اور بدی کے رکھ دیے، کلیئر رکھ دیے، احکامات آ گئے ہیں، تفصیلات آ گئی ہیں، ہدایات آ چکی ہیں، پورا پروسیس کمپلیٹ ہو چکا ہے، ابھی بھی اور پہلے بھی ہر قوم کے پاس نبی آتے رہے ہیں، سب کو بتایا جاتا تھا کلیئر، اب کوئی اس کو لینا چاہے نہ لینا چاہے، اتنا اختیار اللہ نے ہر انسان کو دیا ہے، اب جو نہیں لینا چاہتا ان احکامات کو جاننے کے بعد، ہدایت کو پہچاننے کے بعد، ہدایت مل جانے کے بعد، صحیح غلط سامنے واضح ہو جانے کے بعد کوئی نہیں لینا چاہتا، تو پھر اللہ تعالیٰ اس کو گمراہی کے لیے چھوڑ دیتا ہے، ٹھیک ہے، تو یہ اس کے احتیاط والا ترجمہ اور تفصیل ہے، اور جسے اللہ تعالیٰ، لیکن ہم پھر بھی یہی کریں گے، ترجمے میں یہی کریں گے جسے اللہ تعالیٰ گمراہ کر دیتا ہے، لیکن آپ نے ذہن میں رکھنا ہے کہ جسے اللہ تعالیٰ گمراہی کے لیے چھوڑ دیتا ہے، پھر تو نے گمراہ اسی طرح رہنا ہے، نہیں ہدایت قبول کرنی، ٹھیک ہے نہ کرو، اسے اسی طرح چھوڑ دیتے ہیں، فَمَا لَهُ مِن سَبِيلٍ، فا جواب، یہ جواب شرط پہ جو فا آتا ہے، اور یہ فا آپ کو یاد ہونا چاہیے، اگر جواب شرط فعل امر ہے، جملہ اسمیہ ہے، کوئی اس طرح سے ما نافیہ ہے، اور قد ہے، سا، سوفا، لمبی لسٹ ہے، یہ یاد ہونے چاہیے آپ کو، اگر جواب شرط میں وہ چیزیں آ رہی ہو نا تو فا ضرور آتا ہے، مضارع میں 50-50 ہوتا ہے، کبھی آ بھی سکتا ہے کبھی نہیں بھی آ سکتا، ماضی سے پہلے کبھی نہیں آتا ہے، ہاں ماضی سے پہلے قد لگے تو پھر آتا ہے، ویسے نہیں آتا، اور باقی پھر اور بھی اس میں تفصیلات ہیں، مضارع میں جب یہ آتا ہے تو کیا ہوتا ہے، نہیں آتا تو کیا ہوتا ہے، تو یہ پھر بعد میں دیکھیں گے انشاءاللہ تعالی۔ اچھا جی، فا جزائیہ، فا رابطہ، ما، اب یہ ما پھر یہ ما نافیہ ہے، یہ جملہ اسمیہ پہ آ رہا ہے، یہ ما نافیہ ہے، لیکن قاعدہ یہی ہے کہ اس کا اسم پہلے آنا چاہیے، خبر بعد میں آنی چاہیے، اگر خبر مقدم ہو جائے تو پھر عام طور پہ یہی ہوتا ہے کہ پھر وہ اس کی خبر اور اس کا اسم نہیں کہتے، پھر وہ خبر مقدم اور مبتدا مؤخر کہتے ہیں، اس میں بھی کچھ ڈیٹیلز ہیں، شرائط ہیں، اب اتنی تفصیل میں ہم نہیں جا رہے، بعض نے اس کو ایسے ہی کیا ہے، بعض نے ماں کا یہ خبر مقدم کہی ہے لہو کو، اور من سبیل میں سبیل کو اس ماں کا اسم بھی کہا ہے، ایسا بھی کہا گیا ہے کہ یہ جو ماں نافیہ ہے نا، اس کے بارے میں یہ ماں حجازیہ مختلف رائے ہیں، ایک گروپ تو مانتا ہی نہیں ہے اس کو، ایک گروہ مانتا ہے جو حجاز والے ہیں، تو ہم بھی ان کو فالو کرتے ہیں زیادہ تر، اینی ویز ٹھیک ہے، تو دونوں طرح سے ٹھیک ہے، ہم اس کو خیر لہو کو بس خبر مقدم کہہ دیتے ہیں، سبیل کو مبتدا مؤخر، اب آپ کہیں گے کہ یہ کیسے مبتدا بن رہا ہے، یہ تو مجرور ہے، دیکھیں من زائدہ ہے،
کیسے پہچاننا؟ اس سے پہلے ماں کوئی بھی نفی والی بات آ رہی ہے اور اس کے بعد نکرہ آ رہا ہے تو یہ مین زائدہ ہے. اب یہ چونکہ حروف جارہ میں سے ہے تو مجرور تو کر دے گا لیکن ترکیب میں کچھ نہیں بنے گا. ایک بات. دوسرا مجرور تو کر دے گا تو لفظاً مجرور ہے یہ نکرہ اسم، لیکن یہ جگہ کس کی ہے؟ مبتدا مؤخر کی. محل کس کا ہے؟ مبتدا مؤخر کا. جو مرفوع ہوتا ہے تو ہم کہیں گے لفظاً مجرور ہے، محلاً مرفوع ہے. تو لاہو خبر مقدم اور یہ مبتدا مؤخر. اور اگر کسی کو میری بات نہیں سمجھ آئی، ٹھیک ہے، اب ماں کا اس کو خبر مقدم، ماں کا اسم مؤخر کہہ دیں، کوئی بات نہیں، ایسے بھی لوگ کرتے ہیں ترکیب. ترجمہ ہوگا تو اس کے لیے تو جواب شرط کا ترجمہ آپ کرتے ہیں تو، اور جسے اللہ گمراہ کر دے، گمراہی میں چھوڑ دے، تو اس کے لیے کوئی راستہ نہیں. سبیل با معنی راستہ ہی آیا ہے، اور بھی کئی معنی میں آتا ہے، ٹھیک ہے. اس کے لیے کوئی راستہ نہیں. اب دیکھتے ہیں حافظ عبدالسلام صاحب نے کیسے کیا، اور میں امید کرتی ہوں بہت تفصیل سے فری صاحبہ بھی کر کے گئی ہیں، میں نے بھی ایک ایک لفظ کو بتایا، اور یہاں اوپر کون سا پھر ہم نے ایک ایک لفظ کو ڈسکس کیا، کیسے جملہ بنا اور اس کا پھر ترجمہ کیسے کریں گے. ترجمے میں جملہ اسمیہ جملہ فعلیہ کے قواعد یاد رکھا کریں. جملہ اسمیہ کا ترجمہ کرتے ہوئے پہلے مبتدا کا بعد میں خبر کا، لیکن اگر خبر مقدم ہو رہی ہے تو پہلے اس کا کریں گے. اور اگر آپ کسی خبر کا ترجمہ کرنے لگے ہیں اور اس خبر کے ساتھ متعلق لگا ہوا ہے تو خبر کا ترجمہ کرنے سے پہلے متعلق کا کیا کریں. یہ چھوٹے چھوٹے پوائنٹس لکھ لیا کریں. بیاد القرآن ہے تو بہت ہی اچھی بات ہے، کیا ہی بات ہے، اس پہ لکھا کریں. نہیں ہے تو اپنی نوٹ بک بنا لیں، اس پہ لکھ لیا کریں. اور جملہ فعلیہ میں سب سے پہلے فاعل کا کرتے ہیں، سب سے آخر میں اس کا کرتے ہیں فعل کا، بیچ میں اکارڈنگلی مفعول اور متعلق کا کیا جاتا ہے. اچھا جی، تو یہ ساری تفصیلات ہم نے دیکھ لی. اب ہم دیکھتے ہیں حافظ عبدالسلام صاحب نے اس کا ترجمہ کیسے کیا، پھر ہماری کلاس کا ٹائم ہو چلا. جی یہ دیکھتے ہیں. اور ان کے لیے کوئی حمایتی نہیں ہوں گے. اچھا اب دیکھیں، یہ کانا ماضی ہے، تھا، تھے، اس طرح سے ان کا ترجمہ ہوتا ہے فعل ناقص کا. لیکن اب جہنم، اس کی قیامت کی بات ہو رہی ہے، اس کے بعد یہ جنت جہنم کی، تو یہ ہم جو ہے ان کو پھر مستقبل میں ہی کریں گے. اور ان کے لیے کوئی حمایتی نہیں ہوں گے جو، یہاں پر اولیاء، ایسے حمایتی، اب یہ بھی کہہ سکتے ہیں ایسے حمایتی جو اللہ کے سوا ان کی مدد کرے. ٹھیک ہے. وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ، اور جسے اللہ گمراہ کر دے، پھر اس کے لیے کوئی بھی راستہ نہیں. کوئی بھی، یہ اس مین کی وجہ سے تھوڑا ترجمہ ہوگا، کوئی بھی راستہ نہیں، کوئی بھی حمایتی نہیں. آپ سمجھ رہے ہیں، ہے تو زائد لیکن یہ اس کا ترجمے پہ اثر آتا ہے. کبھی اس کا ہی کے ساتھ کرتے ہیں، ویسے بھی یہ جملے میں بیلنس کرتا ہے خوبصورتی کے لیے، اور بھی اس کے بہت سارے مقاصد ہیں. یہ زائد وہ نہیں ہے جسے فضول یا ایکسٹرا کہا جاتا ہے. چلیے جی، یہ تھی آج کی ہماری 2 آیات ہو گئیں، 45 اور 46. اب ہماری 7 آیات رہ گئی ہیں. انشاءاللہ دیکھیں 2-3 کلاسز میں ہم ان کو مکمل کریں گے، اس کے بعد سورۃ النساء کی طرف بڑھیں گے. آپ میں سے جو بہنیں اب شروع کر رہی ہیں یا بیچ میں کسی وجہ سے نہیں کر سکیں، تو آپ اب وہ 56 آیات تو ہم نہیں کروا سکیں گے، جس سپیڈ سے ہم چل رہے ہیں وہ پورا 1 سال لگے گا. وہ آپ اپنے طور پہ ریکارڈنگ ساری اویلیبل ہے، وہاں سے آپ شروع کر سکتی ہیں. بہتر ہے کہ بیاد القرآن خریدیے اور اس پہ لکھیے. اس پہ سب سے پہلے خود لکھا کریں پینسل سے، اور میں تو خیر لکھتی اینڈ پہ بھی پینسل سے لکھتی ہوں، مجھ سے قرآن پاک کے ساتھ پین سے نہیں لکھا جاتا اس جگہ پر، لیکن خیر کوئی بات نہیں، جیسے آپ کو بہتر لگے. آپ سب سے پہلے خود دیکھیں آپ کو کیا سمجھ آئی، ہر آیت کو وہاں پہ لکھیں. اس کے بعد آپ پھر جو بھی کوئی آپ کلاس اٹینڈ کر رہی ہیں، کہیں سے ریکارڈنگ سن رہی ہیں، میچ کریں، اور اس کے بعد اس میں اپنی کریکشن کریں. اور جو پوائنٹس اس میں کوئی استاد بتاتا ہے، میں بتا رہی ہوں، آپ نوٹس لکھیں. سامنے والا پیج خالی ہوتا ہے بیاد القرآن میں. نہیں لے سکتے، نہیں مل رہا، اپنی نوٹ بک بنا لیں، اس میں بھی آپ اس طرح سے کر سکتی ہیں. اپنے نوٹس آیت کا نمبر لکھیں، اس میں سیکھنے کی بات، جو بھی آج آپ نے پوائنٹ سیکھیں. محنت کیجئے، پلیز محنت کیجئے. یہ رویہ ٹھیک نہیں ہوتا. اتنی محنت کر کے آپ ماشاءاللہ عربک گرامر کا کورس کر کے آئی ہیں، یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے. اب اس کی قدردانی کیجئے، فار گرانٹیڈ نہ لیجئے. تو یہ نہیں ہوتا. میں آپ کو بتا دوں، ویسے تو قرآن مجید کا کوئی علم بھی ایسا نہیں ہے کہ میں یہ دعویٰ کروں آج مجھے آ گیا، اب مجھے اس کو نہیں سیکھنا، بس کافی ہے ساری زندگی کے لیے. نہیں، یہ بہت جلدی دلوں سے نکل جاتا ہے. قرآن مجید کا سارے علم ایسے ہیں، اس کے ساتھ جڑے رہنا پڑتا ہے، اس کی تکرار کرنی پڑتی ہے. اس کا ایک طریقہ تو جو مجھے سمجھ آیا تھا کہ پڑھانا شروع کیا جائے، کیونکہ پڑھانے سے علم تازہ بھی رہتا ہے اور برکت بھی ہوتی ہے. لیکن جب تک آپ نہیں پڑھا پا رہی ہیں تو تب تک آپ اس کو خود سے تکرار کریں، ریوائز کریں، بار بار محنت کریں.
اس طرح سے کلاس میں نہ آیا کریں، لیکن میں پھر بھی آپ کو ویلکم کہوں گی، میں آپ کو کہوں گی آپ کو اللہ تعالیٰ قبول فرمائے آپ کا آنا، آپ ان سے تو بہتر عمل کیا آپ نے جو آئے ہی نہیں، ٹھیک ہے؟ لیکن اگر آپ سیکھنا چاہتے ہیں، شوق رکھتے ہیں، آگے کچھ کرنا چاہتے ہیں، سکھانا چاہتے ہیں، تو یہ رویہ یہ مناسب نہیں ہے، پھر آپ کو محنت کرنی ہے، بہت محنت کرنی ہے۔ اور یہ ہمیں لگتا ہے کہ اب ہم نے سکھانا شروع کر دیا اور اب محنت ختم، استاد کو اور محنت کرنی پڑتی ہے۔ آپ تو آرام سے آ کے صرف سن سکتی ہیں اور جا سکتی ہیں، استاد نے ہر پہلو سے اس میں پچھلی آیات کو بھی دیکھنا ہے، اگلی کو بھی دیکھنا ہے، اس کو گرامیٹیکل انالیسس بھی دیکھنا ہے، اس کی تفسیر بھی دیکھنی ہے، اس کے لفظوں کی ڈیپتھ ڈکشنری میں بھی دیکھنی ہے، جتنی جگہ سے اویلیبل ہو، پھر جا کے بات بنتی ہے۔ یہ گرامیٹیکل انالیسس کی کلاس ایسے نہیں ہوتی ہے، اور ابھی ہم بہت سمپل لیول پہ کرتے ہیں، میں آپ کو بتا دوں، میں بہت کچھ چھوڑ دیتی ہوں، بہت کچھ میں خود بھی اس اتنی ڈیپتھ میں نہیں جاتی ہوں۔ تو جتنا کر رہے ہیں، اگر آپ کو اس میں سے بھی کچھ زیادہ لگ رہا ہے، آپ اسے چھوڑ سکتی ہیں، جتنا سمجھ آتا ہے اتنا تو کریں۔ ماشاءاللہ گرامر کا کورس کیا ہے تو اتنا تو سمجھ میں کچھ نہ کچھ تو اس میں سے آتا ہوگا، تو باقی محنت کیجئے، محنت کیجئے، بس یہی کہوں گی۔